गुड इवनिंग। पुराने अहदनामे की बाइबल स्टडी के साथ आज आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर हैं और आज हम एक नहायत अहम बाब की तरफ जाने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी अ पिवटल चैप्टर, अ फाउंडेशनल चैप्टर इन द होल ऑफ द बाइबल। मेरी मुराद पैदाइश की किताब के 12वें बाब से है, जेनेसिस चैप्टर 12। इसमें एक वादा है, खुदा का वादा है, बरकत का वादा है खुदा के बंदा अब्राम के साथ। और आपको जो मैंने पैदाइश की किताब की आउटलाइन दी थी उसमें मैंने आपको कहा था कि पहले 11 अबवाब में इस ज़मीन की पैदाइश, इस दुनिया की पैदाइश का, इस कायनात की पैदाइश का जिक्र है और 12वें बाब से लेकर 50वें बाब तक हम देखते हैं कि बनी इसराइल की पैदाइश होती है, खुदा की चुनी हुई कौम की पैदाइश। और एक और आउटलाइन भी हमने देखी थी जिसमें मैंने आपको कहा था कि पहले 2 अबवाब में, द फर्स्ट 2 चैप्टर्स वी सॉ जनरेशन, हमने चीजें बनती हुई देखी। फिर तीसरे बाब से लेकर 11वें बाब तक हमने डी जनरेशन देखी, चीजों को गिरता हुआ देखा, दुनिया को गुनाह में पड़ता हुआ देखा। और 12वें बाब से आगे हम री जनरेशन देखते हैं। अब ये बाब क्यों अहम है? ये बाब इसलिए भी अहम है कि ये सिर्फ पैदाइश की किताब को 2 हिस्सों में नहीं बांटता, ये पूरी बाइबल को 2 हिस्सों में बांट देता है। पैदाइश की किताब के पहले 11 अबवाब जो हैं वो पस मंजर हैं, बैकग्राउंड हैं, जो अब होने जा रहा है उसका, कि जो खुदा वादा कर रहा है अब्राम के साथ वो क्यों कर रहा है, उसकी समझ हमें पहले 11 अबवाब में आती है। और इसके बाद 12वें बाब से लेकर, पैदाइश की किताब के 12वें बाब से लेकर मुकाशफा की किताब के आखिरी बाब तक हम देखते हैं कि वो वादा जो खुदा 12वें बाब में अब्राम से करता है वो कैसे मुख्तलिफ सूरतों से पूरा होता चला जाता है। सो दिस इज अ फाउंडेशनल चैप्टर, दिस इज अ पिवटल चैप्टर। ये बहुत अहम बाब है। अगर हमने खुदा की नजात को समझना है तो इस बाब को समझना बहुत ज़रूरी है। खुदा अपना मिशन दे रहा है। He is speaking out. He is communicating his mission for this mankind. 11वें बाब तक हमने देखा, बाबुल का बुर्ज बना। खुदा को ये बात पसंद नहीं आई। खुदा ने कहा कि हम बनी नौ इंसान की बोली में इख्तिलाफ डाल देंगे। और यूं क्या हुआ कि खुदा ने उनकी बोली में इख्तिलाफ डाला, वो कबीलों में, कौमों में, ख़ानदानों में तकसीम हो गए और रूए ज़मीन पर परागंदा हो गए। और मैंने आपको बताया था कि इसका ये मतलब है कि वो खुदा से दूर चले गए। अब ये खुदा का मकसद नहीं था। खुदा अपना मकसद आज बताने जा रहा है। 11वें बाब के आखिर में हम एक शख्स से मुतारिफ हुए थे जिसका नाम अब्राम है। कहानी आदम से नूह तक पहुंची और अब नूह से अब्राम तक पहुंची है और अब अब्राम से ये कहानी आगे चलती हुई खुदावंद यीशु मसीह और फिर कलीसिया तक पहुंचेगी और यूं खुदा की नजात का वो इंतज़ाम मुकम्मल हो जाएगा। So it's very important to understand at least the first 3 verses of this chapter. आइए पढ़ते हैं। खुदावन ने अब्राम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बाइसे बरकत हो। जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा और जो तुझ पर लानत करें उस पर मैं लानत करूंगा।
اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ جب ہم کبھی مشن کی بات کرتے ہیں، خدا کے مشن کی بات کرتے ہیں، تو پھر اکثر ہم نئے عہد نامہ میں خدا کے مشن کو ڈھونڈنے نکل چلتے ہیں۔ But God explicitly described his mission in the Old Testament in the 12th chapter of Genesis. اور آج ہم اس کو دیکھیں گے۔ اب ہوا کیا؟ ہم نے تارا کی کہانی پڑھی، تارا کے بیٹوں کی کہانی پڑھی، جس میں سے ایک بیٹا ہاران مر گیا۔ غالباً اس کی 2 بیٹیاں تھیں، جن کو کہ اسکا اور ملکا کے نام سے یہاں یاد کیا جاتا ہے، لیکن میں نے آپ کو کہا تھا شاید ساری ہی اسکا تھی۔ ایک بیٹا مر گیا، اولاد چھوڑ کے مر گیا، اس کے دوسرے بیٹوں نے اپنے مرے ہوئے بھائی کی بیٹیوں سے شادی کر لی، اور تارا اپنی ذات بوم کو لے کر ار سے نکلا اور ہاران میں آ کر سیٹل ہو گیا۔ نکلا کنعان جانے کے لیے تھا، لیکن اس کو ہاران پسند آ گیا۔ اس جگہ کا نام اس نے اپنے مرے ہوئے بیٹے کے نام پر رکھا اور وہ وہیں پر سیٹل ہو گیا۔ لیکن خدا کا یہ مقصد تھا کہ یہ فیملی الٹیمیٹلی کنعان پہنچے۔ تارا مر گیا، اب کیا ہے؟ اور خداوند نے ابرام سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا۔ اب ہمیں نہیں پتا کہ ابرام کے ساتھ خدا کس طرح سے کمیونیکیٹ کرتا تھا، یہ چینل کس طرح سے چلتا تھا، لیکن یہاں پر ایک بات ہمیں بالکل صفائی سے نظر آتی ہے کہ خدا مخاطب ہوا اپنے بندہ سے، جس کو اس نے چن لیا تھا، اور اس نے اس کو کہا کہ یہ تیری منزل نہیں ہے، ہاران تیری منزل نہیں ہے، تو یہاں سے نکل اور اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا۔ خدا نے کنعان کا نام نہیں لیا۔ خدا ایک ہی وقت میں ہمیں اپنی پوری زندگی کا پلان نہیں دے دیتا، بلو پرنٹ نہیں دے دیتا۔ He talks to us, he guides us one step at a time۔ اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ڈیپینڈ کرتے رہیں خدا پر۔ اگر وہ ایک ہی دفعہ میں ہمیں سب کچھ بتا دے گا تو شاید پھر ہمیں اس کی ضرورت نہیں رہے گی، لیکن جب وہ ہمیں تھوڑا تھوڑا کر کے اپنا مکاشفہ دیتا ہے، ہماری زندگی کے مقصد کو بیان کرتا ہے، تو پھر ہم اسی پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ یہاں تک تو وہ لے کر آیا ہے، یہاں سے آگے بھی وہی لے کر جائے گا۔ اور یوں یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ابرام کو بھی پوری کہانی نہیں معلوم تھی، اس کو صرف یہ کہا گیا کہ تجھے یہاں سے نکلنا ہے اور پھر تجھے میری طرف دیکھنا ہے، اور میں تجھے جس جگہ پر لے جانا چاہتا ہوں وہاں گائیڈ کروں گا، وہاں تک تیرے قدموں کو لے کر چلوں گا۔ Now this was the plan of God for Abram, and this was the plan of God for the entire mankind۔ نکل پڑ، اور یوں خدا ایک منزل سے دوسری منزل تک اپنے لوگوں کو لے کر چلتا ہے۔ خدا سیٹل نہیں ہونے دیتا۔ بہت دفعہ خدا ہمیں فزیکلی، جیوگرافیکلی موو کراتا ہے۔ بہت دفعہ خدا ہماری زندگی میں اور طرح کی موومنٹ کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم ایک پروفیشن کو چھوڑ کر دوسرے میں چلے جائیں، ہم اپنی زندگی کی سمت بدل لیں، وہ ہمیں ہماری زندگی میں تبدیلی لانا چاہتا ہے۔ اور خدا نے ابرام کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا، اور بدلے میں خدا نے کہا کہ میں بھی کچھ کروں گا، اگر تو یہ کرے گا تو پھر میں تیرے لیے کچھ کروں گا۔ اور 3 وعدے کیے خدا نے ابرام سے، 3 وعدے کیے، اور میں تجھے ایک
बड़ी कौम बनाऊंगा। याद रहे, ये उस शख्स को कहा जा रहा है जिसकी औलाद नहीं है। 75 साल की उम्र है उसकी और उसकी औलाद नहीं है। उससे क्या वादा किया जा रहा है? मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। अगर मैं अब्राहम की जगह होता तो मैं खुदा से कहता, तेरे इस वादे पर तो मैं अपना घर छोड़कर नहीं निकलने वाला। I am 75 years old. तेरा ये वादा मेरी जिंदगी में पूरा होता हुआ मुझे नजर नहीं आता, लिहाजा मैं तेरे इस वादे पर अपनी जात बूम, अपना तरका, अपना घर छोड़कर नहीं जाऊंगा। जब घर छोड़ने की बात आ रही है तो याद रखिए, ये खाना बदोश लोग हैं। ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते हैं, हिजरत करते रहते हैं। एक तो हो गया बड़ी कौम बनाऊंगा, दूसरा मैं तुझे बड़ी बरकत दूंगा, और तीसरा मैं तुझे बड़ा नाम दूंगा। You will become a big nation. You will receive a big blessing at my hands, and I will make your name big. I will make you renowned. ये 3 रोया बरकत है जिसको हम एब्राहमिक ब्लेसिंग कहते हैं। अब अब्राम की या अब्राहम की बरकत कहते हैं। अब्राम नाम है जिसका मतलब है द एग्जॉल्टेड फादर, इज्जत वाला बाप। लेकिन ट्रेजेडी क्या है उसकी जिंदगी में कि उसकी औलाद नहीं है। सो तू बायस बरकत हो। मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, मैं तुझे एक बड़ी बरकत दूंगा, और वो कितनी बड़ी है? जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा। इतनी बड़ी बरकत है वो। और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा। I will bless those who bless you. और देखिए फिर ये बरकत छोटी नहीं है, ये आलमगीर है। और जमीन के सब कबीले तेरे वसीले से बरकत पाएंगे। All the nations of this world, this earth will be blessed through you. You are going to be the instrument of my blessing, my salvation. चुन लिया अब्राम को। क्यों चुन लिया? क्या अब्राम में कोई ज्यादा गुण थे? क्या वो ज्यादा रास्तबाज था? क्या उसमें ज्यादा काबिलियत थी? No. He was just a man like you and like me. उसकी अपनी स्ट्रेंथ्स होंगी, उसकी अपनी वीकनेसेस होंगी। खुदा की नजरे इंतखाब उस पर पड़ गई, उसने चुन लिया। And this is the mission of God. कौन से कबीले? वो कबीले जो बाबुल के बुर्ज के वक्त अपनी बोली में इख्तिलाफ डलने से रुए जमीन पर परागंदा हो गए थे। मैं उन सब कबीलों को वापस अपने तक लाना चाहता हूं। खुदा ने कहा यह मेरा मिशन है, मैं उनको अपनी नजात का हिस्सा बनाना चाहता हूं। और ऐ अब्राम, मैंने तुझे चुन लिया कि तू इंस्ट्रूमेंट बन जाए, तू मेरा औजार बन जाए, तू वसीला बन जाए मेरी इस बरकत का। क्या करना है? ये इलाका छोड़ना है, अपने लोगों को छोड़ना है, यहां से हिजरत करनी है। जिस मकाम पर मैं तुझे लेकर जाना चाहूं, टूवर्ड्स एन अननोन टेरिटरी, जिसको खुदा ने अभी डिक्लेयर नहीं किया है। आई वॉन्ट यू टू गो टू दैट टेरिटरी, और फिर मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, एक बड़ा नाम तुझे दूंगा,
اور ایک بڑی برکت دوں گا۔ خدا نے ایکسپریس کر دیا ایکسپلسٹلی اپنے مشن کو۔ اب میں نے کہا اس کے بعد کہ جتنی بھی پورا جو بائبل مقدس کا جتنا بھی حصہ ہے 12ویں باب کی 4 آیت سے لے کر ریولیشن کے آخری چیپٹر تک، مغاشوہ کے آخری باب تک، وہ اسی وعدہ کی تکمیل ہے کہ کیسے خدا اپنے اس برکت کو جو اس نے ابراہم کو دی، کیسے وہ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ But the mission of God is کہ جو پراگندہ ہو گئے ہیں، وہ قبیلے جو خدا سے دور چلے گئے ہیں، خدا ان کو واپس اپنے تک لانا چاہتا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ سو ابرام خداوند کے کہنے کے مطابق چل پڑا، اور لوط اس کے ساتھ گیا، اور ابرام 75 برس کا تھا جب وہ ہاران سے روانہ ہوا۔ اور ابرام نے اپنی بیوی ساری اور اپنے بھتیجے لوط کو اور سب مال کو جو انہوں نے جمع کیا تھا اور ان آدمیوں کو جو ان کو ہاران میں مل گئے تھے ساتھ لیا، اور وہ ملک کنعان کو روانہ ہوئے اور ملک کنعان میں آئے۔ تارا شاید اپنی کسی خواہش کے مطابق کنعان کی طرف آنا چاہتا تھا، شاید اس نے سنا ہو کہ وہ ملک خوبصورت ہے، اچھا ہے، زرخیز ہے، اس لیے وہ وہاں آنا چاہتا ہوگا، لیکن رستے میں رک گیا کیونکہ اس کو خدا کے منصوبہ کا علم نہیں تھا۔ لیکن خدا اس کے بیٹے کو اب لے کر آیا ہے اس ملک میں۔ لکھا ہے سو ابرام چل پڑا۔ اس بات پر ہم بہت زیادہ زور دیتے ہیں، اس کی وفاداری پر، اس کی تابعداری پر۔ واقعتاً اس نے تابعداری کی ہے، لیکن کیا اس تابعداری کی وجہ سے وہ چنا گیا تھا یا اس نے برکت پائی؟ نو، خدا اسے پہلے چن چکا ہے، اور اس چناؤ کے بعد اب اس کی زندگی میں یہ فرما برداری آئی ہے۔ دیکھیں، ابرام کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ ایمان سے راست باز ٹھہرا تھا، لیکن ایمان ایکسپریس کیسے کر سکتا ہے اپنے آپ کو، ایمان ظاہر کیسے کرتا ہے اپنے آپ کو، وہ ہے فرما برداری اور تابعداری۔ یسوع مسیح نے کہا اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے۔ یہ ثبوت ہے، یہ ثبوت ہے ہمارے ایمان کا۔ فرما برداری سے ہماری نجات وابستہ نہیں ہے۔ کیٹیگوریکلی we are not saved through our obedience. It is only through grace. لیکن جب ہم بچائے جاتے ہیں تو پھر فرما برداری ہماری زندگی میں آ جاتی ہے۔ That is how we express our faith. There is an inherent relationship between faith and obedience. بڑا پکا رشتہ ہے ایمان کا اور تابعداری کا۔ بچتے ایمان سے ہیں، لیکن اس ایمان کی مینیفیسٹیشن، اس کا ظاہر وہ ایمان کیسے ہوتا ہے، وہ فرما برداری کے وسیلے سے ہوتا ہے۔ And this we need to remember at all times. ہم فرما برداری سے بچتے نہیں ہیں۔ فرما برداری ہماری نجات کا نتیجہ ہے۔ It's an outcome, it's a manifestation of our deliverance. So وہ چل پڑا، اور کیسے چل پڑا؟ خداوند کے کہنے کے مطابق چل پڑا۔ اس نے کوئی پس و پیش نہیں کی، اور یہ ہم آگے بھی چل کر دیکھیں گے، یہ ابرام کی یا ابراہم کی زندگی کا خاصہ ہے۔ اور لوط اس کے ساتھ گیا۔ لوط کون ہے؟ اس کا بھتیجا ہے۔ ابرام کی اپنی اولاد نہیں ہے ابھی تک۔
سو وہ اپنے بتیجے کو اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے، اور اس میں بھی ہمارے لیے ایک بھید ہے۔ جب اگلی جنریشن کا، اگلی نسل کا، اگلی پیڑھی کا ذکر آ جاتا ہے بائبل مقدس میں، تو اٹ مینس اے کنٹینوس بلیسنگ، اے جنریشنل بلیسنگ، ایک نسل کے بعد دوسری نسل تک منتقل ہونے والی برکت۔ جب خدا نے کہا میں تجھے ایک بہت بڑی برکت دوں گا، تو اب اس کا ثبوت کیا ہے کہ لوط جا رہا ہے ابرام کے ساتھ، کہ یہ نسل صرف ابرام تک، یہ برکت جو ہے یہ صرف ابرام یا اس کی نسل تک محدود نہیں رہے گی، یہ اگلی نسل میں بھی ٹرانسفر ہو جائے گی۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا۔ اور ابرام لوط کو، اپنی بیوی ساری کو لے کر، اور سب مال جو انہوں نے جمع کیا تھا، نومیڈس ہیں، وہ بہت زیادہ مال دولت نہیں ہوگی، نومیڈز ہیں، سارا کچھ پیک کیا، چل پڑے، اور لکھا اور ان آدمیوں کو جو ان کو ہاران میں مل گئے تھے ساتھ لیا، اور ملک کے کنعان کو روانہ ہوئے، اور ملک کنعان میں آئے۔ یہ جو آدمیوں کا ٹرانسلیشن ہوئی ہے، جس لفظ کو آدمیوں ٹرانسلیٹ کیا گیا، اردو میں اس کا ترجمہ آدمیوں کیا گیا، ایک تو یہ صیغہ واحد میں ہے، یہ جمع نہیں ہے۔ جو یہاں پر آدمیوں لکھا ہے یہ آدمی ہو سکتا ہے، اور جو لفظ ہے وہاں پر وہ آدمی بھی نہیں ہے، وہ ہے نپیش، جس سے ہمارا اردو کا لفظ نکلتا ہے نفس۔ ہاں، نفیش، ایک آدمی، ایک نفس۔ اب نفس ہم انسان کو بھی کہتے ہیں، گنتی جب کرتے ہیں تو اتنے نفس تھے، لیکن یہاں پر جب نفس کا لفظ استعمال ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاران میں بھی ابرام جو تھا وہ خاموشی سے نہیں بیٹھا رہا، وہ خداوند کے لیے سولز، انگریزی میں سولز کہا گیا، نفس کو سولز کہا جاتا ہے۔ He was taking souls for God. اس نے اپنے ارد گرد لوگ جمع کر لیے تھے جو اس خدا کی عبادت کریں جس کی عبادت وہ کرتا تھا۔ So one person at a time, Abram had been evangelizing people. ہم نئے عہد نامہ کی زبان میں یا آج کل کی کرسچن ٹرمینالوجی میں کہتے ہیں we win souls for the Lord. پرانے عہد نامہ میں ہے we take souls. We do not win them, we take souls for the Lord. اور یہ وہ آدمی ہیں جن کو اس نے اکٹھا کیا تھا، اپنے ایمان میں شامل کر لیا تھا، جو اس کے ہم ایمان بن گئے تھے، ان کو بھی وہ اپنے ساتھ لے کر کنعان چل پڑا۔ So he had not been sitting idle in Haran. وہ وہاں پر بھی خدا کے لیے he was taking souls for the Lord. میں نے کہا ہم کہتے ہیں نا وننگ، لیکن جو وہاں لفظ ہے it was taking، وہ نفوس کو خدا کے لیے لیتا رہا، جیتتا رہا، اور ان کو چھوڑ نہیں آیا، ان کو اپنے ساتھ لے کر آیا۔ اور ابرام اب ملک کنعان پہنچ گئے، خدا نے راستے میں شاید گائیڈ کر دیا کہ their destination is Canaan and they have to reach there and now they are there. تو ابرام ان کو جن کو اس نے خداوند کے لیے جیتا تھا ان کو لے کر ملک کنعان میں آ گیا، اور لکھا ہے کہ وہاں سے گزرتا ہوا ابرام اس ملک میں سے گزرتا ہوا مقام سکم میں مورا کے بلوت تک پہنچا۔ اس وقت اس ملک میں کنعانی رہتے تھے، پہلے سے وہ ملک آباد ہے، وہاں پر لوگ بس رہے ہیں، اٹس ناٹ اے ویکنٹ ٹیریٹری۔ تو پھر ابرام کیسے کلیم کر سکتا ہے اس کو؟ ہی از اے سوجرنر، ہی از اے ٹریولر، ہی از اے نومیڈ۔ لیکن ہمارا ایمان جو کہ بائبل سے ماخوذ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ساری زمین خدا کی ہے،
خدا جس کو چاہے وہ دے دے. زمین نہ میری ہے، نہ کسی قبیلے کی ہے، نہ کسی خاندان کی ہے، نہ کسی قوم کی. اور خدا نے یہ زمین ابرام کو دے دی. اور یہاں سے ایک لڑائی بھی شروع ہو گئی کنانیوں میں اور آل ابرام میں. اب وہ سکم میں آئے ہیں، اور یہ وہ علاقہ ہے جو آج کل نابلوس کہلاتا ہے، جو اس کا عربی نام ہے نابلوس ہے، لیکن اس زمانے میں جو اس کا نام تھا وہ سکم تھا. The biblical name of that place is شیکم. تب خداوند نے ابرام کو دکھائی دے کر کہا کہ یہی ملک میں تیری نسل کو دوں گا، اور اس نے وہاں خداوند کے لیے جو اسے دکھائی دیا تھا ایک قربان گاہ بنائی. What is he doing exactly? خدا اس پر ظاہر ہوا. خدا نے کہا یہ ساری سرزمین تیری ہے، میں تیری نسل کو دوں گا، تیری اولاد کو یہ ساری سرزمین دوں گا. ابرام نے اس وعدے پر وہ ایمان لے آیا، اور لکھا ہے اس نے وہاں خدا کے لیے ایک قربان گاہ بنائی. لیکن اس کو پتا تھا کہ اس کو وہاں نہیں ٹھہرنا، اس کو آگے چلے جانا ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ ایسا ہی ہوا. تو پھر اس نے قربان گاہ کس کے لیے وہاں پر بنائی؟ اس کو تو چلے جانا ہے، بٹ یاد رہے کہ وہ خداوند کے لیے اس زمین کو کلیم کر رہا ہے. وہ ایک جگہ ٹک نہیں رہا، یہ آگے بھی ہم دیکھیں گے. اور وہ جہاں جاتا ہے وہاں پر ایک قربان گاہ بناتا ہے، اور پروبیبلی جو کام اس نے ہاران میں شروع کیا تھا وہ یہاں پر بھی کر رہا ہے. ہی از ٹیکنگ سولز فار دا لارڈ. وہ لوگوں کو اپنے خدا سے متعارف کرواتا جا رہا ہے ایک ایک کر کے، ون پرسن ایٹ اے ٹائم. اور وہ ان لوگوں کے ذمے وہ قربان گاہ کر کے آگے نکل جاتا ہے. تو آپ دیکھیں اس کا ایمان بڑھ رہا ہے. خدا اس پر ظاہر ہوا، خدا کی بات مانی اس نے، اور اب اس نے خدا کے نام کا ایک مذبح، ایک قربان گاہ وہاں پر بنائی. اور لکھا ہے 8ویں آیت میں، اور وہاں سے کوچ کر کے اس پہاڑ کی طرف گیا جو بیت ایل کے مشرق میں ہے، اور اپنا ڈیرا ایسے لگایا کہ بیت ایل مغرب میں اور ای مشرق میں پڑا. اور وہاں اس نے خداوند کے لیے قربان گاہ بنائی اور خداوند سے دعا کی. اب نہ صرف ابرام جو ہے وہ فزیکلی ٹریول کر رہا ہے، ناٹ اونلی از ٹریولنگ physically, he is maturing inwardly. His faith is on the growth. دیکھیں پہلے سکم میں کیا کیا؟ قربان گاہ بنائی. یہاں پر قربان گاہ بھی بنائی اور خداوند سے دعا بھی کی. وہاں جو عبرانی ٹرم ہے اس کا مطلب ہے he called upon the name of the Lord. وہ ایمان بھی لے کر آ گیا، اس نے اپنے آپ کو خدا کے تابع کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے دعا کرنے کا. اور یہاں پر بھی نہیں ٹھہرا. بیت ایل، the house of God, the house of Yahweh، وہاں پر بھی وہ نہیں ٹھہرا. وہاں پر بھی اس نے قربان گاہ بنائی، خداوند کے نام پر ایمان لے کر آ گیا. He called upon the name of the Lord، اور پھر وہاں سے بھی وہ آگے نکل گیا. اور ابرام سفر کرتا کرتا جنوب کی طرف بڑھ گیا. He is not staying in one place. ٹھہر سکتا تھا نا، سکم میں ہی ڈیرا لگا لیتا کہ میں یہاں رہوں گا، لیکن خداوند نے اس کو ساری سرزمین دی ہے. اس نے اس کا سروے کرنا ہے، اس کو کلیم کرنا ہے خداوند کے لیے. اور وہ جہاں جاتا ہے وہاں پر ایک قربان گاہ بنا لیتا ہے. نیو ٹیسٹمنٹ کی لینگویج میں، آج کی زبان میں کہیں گے he was planting churches. He was on the move. He was taking souls for the Lord and he was planting churches. On the go. خدا نے اپنا مشن اس پر ظاہر کیا. ایک عالمگیر خدا کا عالمگیر مشن ہے. خدا نے اپنا مشن اس پر ظاہر کیا اور اب وہ اس مشن کی تکمیل کرتا جا رہا ہے. He has to bring people to the Lord, bring them back
to the Lord. 10वीं आयत से, और उस मुल्क में काल पड़ा और अब्राम मिस्र को गया कि वहां टिका रहे, क्योंकि मुल्क में सख्त काल था। अब खुदा के लोगों का और मिस्र का तो लगता है कि कोई चोली दामन का साथ है। काल पड़ गया। अब्राहम वापस मुड़ सकता था ना कि ऐ खुदावंद, तू तो बरकत का वादा करके मुझे यहाँ पर लेकर आया था, यहाँ तो काल पड़ गया, मैं वापस जा रहा हूँ हारान। याद रखिएगा, खुदा जिनको बुलाता है तो कोई उनकी ज़िंदगी आसान नहीं हो जाती। दे हैव देयर ओन सेट ऑफ प्रॉब्लम्स। उनकी ज़िंदगी में दुख भी आते हैं, तकलीफ़ें भी आती हैं, परेशानियां भी आती हैं। ये कह देना कि जी खुदावंद पर ईमान ले आए हैं तो इसके बाद तो ज़िंदगी बस फूलों की सेज होगी, ये सरासर गलत है। दिस हैज़ नो बिब्लिकल सपोर्ट। ऐसा होता नहीं है। ये आया है उस मुल्क में, उसको क्लेम कर रहा है खुदावंद के नाम पर, और वहाँ काल पड़ गया और उस मुल्क को छोड़कर मिस्र को जाना पड़ गया। और ऐसा हुआ कि जब वो मिस्र में दाखिल होने को था तो उसने अपनी बीवी सारी से कहा कि देख, मैं जानता हूँ कि तू देखने में खूबसूरत औरत है, और यूं होगा कि मिस्री तुझे देखकर कहेंगे कि ये उसकी बीवी है, सो वो मुझे तो मार डालेंगे मगर तुझे जिंदा रख लेंगे। सो तू ये कह देना कि मैं इसकी बहन हूं, ताकि तेरे सबब से मेरी खैर हो और मेरी जान तेरी बदौलत बची रहे। और यूं हुआ कि जब इब्राहिम मिस्र में आया तो मिस्रियों ने उस औरत को देखा कि वो निहायत खूबसूरत है, और फ़िरौन के उमरा ने उसे देखकर फ़िरौन के हुजूर में उसकी तारीफ़ की, और वो औरत फ़िरौन के घर में पहुंचाई गई, और उसने उसकी खातर अब्राम पर एहसान किया, और भेड़ बकरियां और गाय बैल और गधे और गुलाम और लौंडियां और गद्दियां और ऊँटियां और ऊँट उसके पास हो गए। अब मिस्र में तो आ गए, प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हुए। प्रॉब्लम क्या है? सारी खूबसूरत है। शी वॉज ब्यूटिफुल, सैराई वॉज ब्यूटिफुल। और ये चैलेंज बन गया अब्राहम के लिए। चैलेंज क्या है? अब बहुत सारे लोग कहते हैं जी अब्राहम ने झूठ बोला। लगता है, बिल्कुल लगता है उसने झूठ बोला, बल्कि सारी से झूठ बुलवाया। अब उसको पता है कि यहाँ एक फिरौन है, एक बादशाह है, और जिस औरत की खबर उसके हजूर पहुंचती है कि वो खूबसूरत है, उसको वो अपना लेता है। और सारी भी खूबसूरत है। अब्राहम को ये खतरा था, दिस इज नाउ प्रोफेटिक। उसको ये खतरा महसूस हुआ कि अगर फिरौन तक ये खबर पहुंच गई कि मैं उसका शौहर हूं तो वो मुझे मार डालेंगे और इसको फिरौन की बीवी बना देंगे। तो यहां से कहानी शुरू होती है। लिखा क्या है? सो वो मुझे तो मार डालेंगे मगर तुझे जिंदा रख लेंगे। सो तू ये कह देना कि मैं इसकी बहन हूं, ताकि तेरे सबब से मेरी खैर हो और मेरी जान तेरी बदौलत बची रहे। His wife is now going to be a source of blessing for him, a source of deliverance for him. ईमानदारों की बीवियां जो खुद भी ईमानदार हों, वो अपने शौहरों के लिए बरकत का बायस ठहरती हैं। और यहाँ पर तो अब्राम की जान को खतरा है। अगर बिल्कुल ट्रू सेंस में देखेंगे तो झूठ है, लेकिन अगर पीछे चलकर देखें 11वें बाब में, तो इन दोनों का एक कॉमन फादर है। और मैं तारा की बात कर रहा हूं। तारा उसका तो दादा है, सारी का तो दादा है, अब्राम का बाप है। सो दे हैव अ कॉमन फादर। तो इसलिए अब्राम ने कहा कि तू दूसरा रिश्ता बता देना। और वो दूसरा रिश्ता क्या है? कि मैं तेरा
بھائی ہوں اور تو میری بہن ہے۔ اور ایسا ہی ہوا، مصریوں نے دیکھا، فرعون کے عمراء نے اپنے نمبر بنانے کے لیے فرعون تک یہ خبر پہنچائی کہ ہمارے ملک میں ایک نہایت ہی خوبصورت عورت کا نزول ہوا ہے۔ تو فرعون نے اس کو اپنی بیوی بنانے کے لیے اپنے گھر بلا لیا، اور لکھا ہے کہ وہ عورت فرعون کے گھر میں پہنچائی گئی، اور ابرام کو اس کا بھائی سمجھ کر اس پر احسان کیا گیا، اس کو بھیڑ بکریاں اور گائے اور بیل اور گدھے اور غلام اور لونڈیاں اور گدیاں اور اونٹ اس کے پاس ہو گئے۔ So he was rewarded for it۔ کیا ابرام نے ایسے ہی جانے دیا اپنی بیوی کو؟ Was he that a coward؟ یا اتنا بزدل انسان تھا؟ نہیں، اس کو پتا تھا کہ جو خدا مجھے ہاران سے لے کر کنعان آیا اور کنعان سے لے کر ملک مصر میں آیا، اس سچویشن میں ہی از گوئنگ ٹو ڈیلیور می۔ اور آگے بھی چل کر ہم دیکھیں گے کہ ابرام کی زندگی میں ایسی سچویشنز آئیں کہ جہاں اس کو خدا کی ڈیلیورنس پر بھروسہ کرنا پڑا، اور خدا نے اس کو ہر جگہ سے بچا لیا۔ اس کو پتا تھا کہ خدا میری بیوی کو ایسے ہی فرعون کے گھر میں نہیں رہنے دے گا۔ 17ویں آیت میں لکھا ہے، پر خداوند نے فرعون اور اس کے خاندان پر ابرام کی بیوی ساری کے سبب سے بڑی بڑی بلائیں نازل کیں۔ تب فرعون نے ابرام کو بلا کر اس سے کہا کہ تو نے مجھ سے یہ کیا کیا؟ تو نے مجھے کیوں نہ بتایا کہ یہ تیری بیوی ہے؟ تو نے یہ کیوں کہا کہ وہ میری بہن ہے؟ اس لیے میں نے اسے لیا کہ وہ میری بیوی بنے۔ سو دیکھ تیری بیوی حاضر ہے، اس کو لے اور چلا جا۔ اور فرعون نے اس کے حق میں اپنے آدمیوں کو ہدایت کی، اور انہوں نے اسے اور اس کی بیوی کو اس کے سب مال کے ساتھ روانہ کر دیا۔ Now God intervenes۔ جس کی امید ابرام شاید لگائے بیٹھا تھا، اس کی اپنی جان تو پہلے بچ گئی، اس کو انعام و اکرام بھی مل گیا، لیکن اس کی بیوی لے جائی گئی۔ لیکن خدا نے اس کو بچا لیا۔ اور کیسے بچایا؟ کہ اس نے فرعون اور اس کے گھرانے پر بڑی بڑی بلائیں نازل کیں۔ کیا تھیں یہ ہمیں نہیں بتایا گیا، بٹ انف فار فیرو ٹو ریئلائز دیٹ ہی ہیڈ ڈن سم تھنگ رانگ۔ اب آپ کہیں گے کہ فرعون کا تو کوئی قصور نہیں تھا اس میں، اس کو تو یہ بات معلوم ہی نہیں تھی۔ ساری نے ابرام نے جھوٹ بولا تھا کہ وہ اس کی ابرام نے جھوٹ بولا تھا کہ وہ اس کی بہن ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، وہ بادشاہ ہے۔ And kings are supposed to know the whole truth, not only kings, everyone۔ دیکھیں، ہم یہ کہہ کر نہیں بچ سکتے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا۔ We have to know the whole truth۔ بادشاہ کے لیے کیا یہ واجب نہیں تھا کہ وہ پہلے تحقیق کر لے کہ وہ جو اس کے گھر میں لائی جا رہی ہے، جو اس کی بیوی بننے جا رہی ہے، وہ ہے کون؟ اور چونکہ اس نے تحقیق نہیں کی تھی اور اس کو نہیں پتا چلا کہ وہ کون ہے، اس پر بلائیں نازل ہوئیں۔ اور جب اس نے یہ ریئلائز کیا تو اس نے ابرام کو بلایا اور اس نے کہا تو اپنی بیوی کو لے جا۔ اور یوں ساری فرعون کی بیوی بننے سے، ملکہ بننے سے بچ گئی، اور ابرام کو لوٹا دی گئی۔ اور فرعون نے حکم دیا کہ ان دونوں کو چھوڑ کر آئیں، جس ملک سے وہ آئے ہیں وہاں پر چھوڑ کر بھی آئیں، اور جو کچھ ان کو انعام و اکرام پہلے مل چکا ہے وہ بھی ان کے ساتھ جائے۔ سو دیر واز سیکیورٹی فار دیم آن دا وے، اور ان کو اسکاٹ کیا گیا واپس ملک کنعان میں۔ جیسے میں نے کہا، آن دا سرفیس اٹ واز اے لائی۔ یس، اٹ واز اے لائی، وی کین بلیم ابرام فار دیٹ۔ جھوٹ بولا یا غلط بیانی سے کام لیا،
لیکن اگر گہرے طور پر دیکھیں تو ایسا بڑا جھوٹ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ دونوں ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، یعنی ان کی لینیج تارا سے ہے، اور وہ ایک رشتے سے، چاہے وہ چچا بھتیجی والا رشتہ بھی ہے، لیکن چونکہ ایک ہی باپ ہے پیچھے، تو اس لحاظ سے وہ اس کی بہن کہلائی جا سکتی تھی۔ اور یہ کیوں کیا ابرام نے؟ اس لیے کہ وہ اپنی جان بچانا چاہتا تھا، اور اس کو پتا تھا کہ خدا اس ساری سچویشن میں انٹروین کر کے ساری کو بھی بچا لے گا، اور خدا نے اپنے بندہ کے ایمان کے مطابق کیا اور ساری کو وہاں سے بچا لایا۔ ایک سفر تھا، خدا کے کہنے پر ایک ہجرت کی گئی، خدا نے برکت کا وعدہ کیا، خدا ان کو ملک کنعان تک لے آیا، اور اب جو کچھ ہوگا وہ یہیں پر ہوگا۔ تھوڑا سا بیچ میں ایک ڈائیورجن آیا کہ ابراہم اور ساری کو مصر جانا پڑا، اور وہاں کی جو ایپیسوڈ ہوئی اس کے بارے میں آج ہم نے جان لیا، لیکن اب وہ دونوں خیریت سے واپس ملک کنعان میں آ گئے ہیں ود اے سیکیورٹی اسکارٹ۔ اب آگے کیا ہوگا، اس کے لیے ایک ہفتے کے بعد ہم دوبارہ خداوند کے کلام کی طرف رجوع کریں گے، اور پیدائش کی کتاب کے 13ویں باب کی طرف رجوع کریں گے۔ تب تک کے لیے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔